لیکن عاقب بھائی اگر کمپیریزن کرتے ہیں آپ کے دور کا، وہ تو کیا جا ہی نہیں سکتا. جو آپ کا دور تھا، جو کمپٹیشن تھا، تو آج کل کے ہماری جنریشن کو چاہے وہ فاسٹ بالر ہے، چاہے کوئی وہ بیٹرز ہیں، مطلب کمپیریزن کی بات کر رہا ہوں، تو ہمیں اسٹرگل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کی دیکھیں اس کیا میں ایک تو وجہ نا آپ کو یہ دنیا ساری میں پرابلم ہے. ہے؟ یہ جو بالرز ہیں یہ ایک بڑی یونیک اسکل ہوتی ہے. ہوں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 6-7 آپ کے پاس اس لیول کے بالر کسی ملک میں بھی نہیں ہے. بالکل. ویسٹ انڈیز میں ہوتے تھے ہوں لیکن وہ کیا تھے، تیز ہی تھے، تیز تھی. اسکلفل ان میں بھی کم تھے. تو اب اس کے بعد ایک دور آیا تھا جب یہ عامر اور آصف ملے، بہت زبردست ان کا کمبینیشن بنا. پھر شعیب اختر بھی تب تھا. تھا ٹیم میں تھے. تو 3 لوگ ایسے یہ وہ تھے جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ 90s والا کامبو بنا. بٹ انفارچونیٹلی ان کے رانگ ڈیسیژنس کی وجہ سے اس کے بعد پھر اگر آپ ریسنٹ پاس میں دیکھیں یا آج کل دیکھیں تو آج کل پرابلم یہ ہے کہ آپ کو اپنی اسکل کے اوپر کام کرنے کا لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اتنی زیادہ ڈسٹریکشن ہے، اتنی زیادہ کرکٹ ہے. لوگ جو ہے وہ لانگ ٹرم سوچتے نہیں ہیں. شارٹ جو ٹرم. اچھے کرکٹ بورڈ ہیں لائک آسٹریلیا ہو گیا، انگلینڈ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. ایون انڈیا ہے، تو یہ 3 ایسے کرکٹ بورڈ ہیں جو باقی تمام کرکٹ بورڈ سے اوپر سوچتے ہیں. وہ یہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے جب یہ فیل کیا کہ یہ اینڈرسن اور براڈ جو ہیں جی ان کو ہم نے 10-15 سال 20 سال تک کھلانا ہے، تو انہوں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک ڈیل کی کہ آپ نے اب کوئی لیگ نہیں کھیلنی، کوئی زیادہ آپ نے اپنی برن نہیں اپنے آپ کو کرنا. آپ نے اگلے 20 سال 15 سال کا سوچنا ہے. ٹھیک ہے. تو سلیکٹیو میچز ہوں گے. آپ یہ ہے ویژن جس کے اوپر آپ نے تمام دنیا میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے بالر بننا ہے، انگلینڈ کرکٹ کو اس جگہ لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے ان کو پرزرو کیا. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو جو مچل سٹارک ہے یا کمنز ہے، ٹھیک ہے. ان کو انہوں نے کرکٹ آسٹریلیا نے پرزرو کیا، نہیں کھیلنے دی. حالانکہ آئی پی ایل نہیں کھیلا مچل سٹارک پہلے، کمنز نے نہیں شروع میں کھیلی. ٹھیک ہے. ان کو انہوں نے ایک رول دیا کہ ہم نے کرکٹ آسٹریلیا آپ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے اور آپ اسپیشل ٹیلنٹ ہو اور آپ کو لانگر پیریڈ تک اپنے ملک کی طرف سے کھیلنا ہے. تو یہ جب یہاں اگر آپ دیکھتے ہیں تو بیچ میں آپ کے پاس بڑا اچھا ٹیلنٹ آیا. آپ کے پاس شہین آیا، آپ کے پاس نسیم ہے، آپ کے پاس جو تیز بالنگ کی بات کرے تو حارث رؤف ہے. یہ ابھی دانی بھی بیچ میں آیا. ابھی ایک تیز بالر جو کراچی سے حیدرآباد کا حسنین آیا. جی. تو بہت ساری آپشنز آئیں. ٹھیک ہے. لیکن جو کرکٹ بورڈ کر سکتا تھا وہ کر نہیں سکا، کیونکہ کرکٹ بورڈ ہمارا تو کرکٹ بورڈ ہے ہی نہیں. ہر 6 مہینے 4 مہینے 5 مہینے کوئی ایک پالیسی ہے ہی نہیں جو کہ لانگر پیریڈ تک چل سکے. ٹھیک ہے. ایون کہ اگر آپ دیکھو تو انڈیا تو بہت ہی آگے نکل گیا ہے. بالکل انڈیا. لیکن اگر آپ بنگلہ دیش بھی دیکھیں یا سری لنکا بھی دیکھیں کہ جو آپ کی پالیسیز ہیں نا ان کو فارورڈ ہوتا ہے تھرو آپ کے چیف ایگزیکٹو. تو 16 سال کے قریب 16 سے 20 سال ناظم الدین جو بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے ہیڈ تھے، میرا خیال ہے چیئرمین تھے. سی ای او تھے. جی. اسی طرح وہ ایشلے ہیں سری لنکا میں، اتنے سالوں سے وہ سی ای او ہے. تو اوپر سے چیئرمین بدل بھی جاتا ہے، چینج بھی ہو جاتا ہے، تو وہ جو سی ای او ہے اس نے پروٹیکٹ کیا ہوا ہے آپ کا پورے سسٹم کو، ایک سسٹم کے جو اس میں کنٹینیوٹی چاہیے، اس میں رائٹ ڈائریکشن کے اوپر جو چیزیں ہیں وہ آپ کی چلنی چاہیے. تو زیادہ پرابلم نہیں ہوئی ان کو.
ہمارے یہاں تو ایک بندہ جاتا ہے تو اوپر سے نیچے تک ہر چیز کو ہم چینج کر دیتے ہیں، اور جو پلیئر ہے اب وہ پھر انسیکیور فیل کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کس نے میرے سے یہ وعدہ کیا ہے یا کرنا ہے، یا کوئی ایک the bound between the player and cricket board وہ کیا ہے، کون لے کے چلے گا، کون کس کے اوپر بلیو کرنا ہے، کس کے اوپر بلیو نہیں کرنا. تو اس لیے یہ ساری جو پرابلم ہے اس کی جو بیس لائن ہے نا وہ آپ کی انکنسسٹنٹ اپروچ ہے جو ٹاپ لیول کے اوپر ہے. اچھا عاقب بھائی مجھے یہ بتائیں، آپ 4 دفعہ مین آف دی میچ ہوئے بھارت کے خلاف. تو بھارت کے خلاف ہی صرف یہ 2-3 منٹ میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھارت کے خلاف جب آپ کھیلتے تھے آپ موسٹ ایک تو انرجیٹک ہوتے تھے، آپ کے اندر انرجی آتی تھی، اور پھر آپ کون سے پلیئر آپ کے مائنڈ میں ہوتے تھے، کس کو آپ ٹارگٹ کرتے تھے جب آپ بھارت کے خلاف کھیل رہے ہوتے کہ یار اے میری وکٹ ہے باقی تسی جانو تا ٹکا مجھا. دیکھیں اس میں دوست کون تھا آپ کا سب سے اچھا؟ سچن کو کافی دفعہ آؤٹ کیا، سچن ٹنڈولکر. ہاں، اور اس کو ہمیشہ انڈر پریشر ہی رکھا. اب کہ باڈی گیس سلیجنگ ویجنگ جو بھی تو کرتے رہتے تھے. اچھا آج کل کے بالرز نہیں کرتے. دیکھیے اس میں آپ ڈپینڈ کرتا ہے نا، آسٹریلین ابھی بھی ہارڈ آتے ہیں، جس کو آتی ایٹیٹیوڈ ہے دکھانا پڑتا ہے ٹائمز. کچھ ہو اندر. ڈیڈ پچز کے اوپر آپ کھیل رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے پچ میں، شارجہ ادھر ادھر، تو پھر کچھ نہ کچھ تو آپ نے ایز بالر لانا ہے نا ٹیبل کے اوپر. دوستیاں بھی بہت تھی، جڈیجہ سے بڑی دوستی تھی، راجو ہے، سب سے اچھی تھی آف دا فیلڈ، تو زبردست ریلیشن رہے. لیکن آپ کے دور میں جب آپ اس طرح کی ڈیڈ وکٹوں پہ آپ اتنا پرفارم کر رہے تھے، لیکن اس کا اگر ہم بات کرتے ہیں آج کل کے فاسٹ بالر جب انڈین بیٹرز ان کے سامنے ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے اگر ان کو ایک ایسا کوئی شاٹ لگتا ہے، ایک باؤنڈری لگتی ہے تو وہ نروس ہو جاتے ہیں، وہ پریشرائز ہو جاتے ہیں. مطلب بجائے اس کے کہ جب آپ کے دور میں جب آپ لوگ کھیلتے تھے تو آپ تو اگر آپ کو خود ایک چوکا لگتا تھا تو آپ ڈبل ایگریشن شو کر کے ہوٹ کرتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے. لیکن آج کل کے ہمارے بالرس کو کیا ہو گیا کہ وراٹ کوہلی کھیل رہا ہو، روہت شرما کھیل رہا ہو، جب ایک باؤنڈری لگتی ہے تو پھر باؤنڈریاں ہی لگتی رہتی ہیں. وہ اگریشن کہاں ہیں ہمارے آج کل کے بالرز میں؟ دیکھیے اس میں اگر آپ فیزز میں آپ دیکھیں نا تو پہلے تو ہم بھول ہی چکے تھے کہ کبھی انڈیا سے جیتیں گے، لیکن بیچ میں کچھ ایسے ٹائم آیا جب فخر نے ان کو چیمپئنز ٹرافی میں ان کو سمجھ نہیں آئی کہ کرنا کیا ہے. صبح شاہین نے جس طرح سے جو ورلڈ کپ ہو رہا تھا یو اے کے اندر، تو کیا اس نے کمال کی بالنگ سوئنگ کیا ہے، اور وہ جو ٹائم بیچ میں وہ جو 1 سال اس نے نئے بال سے 1-2 سال بالنگ کی ہے، انپلیبل تھا، انپلیویبل اس نے بالنگ کی ہے. بٹ میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں نا کہ حارث نے بیچ میں آ کے زبردست اسپیل کی ہوئے، نسیم پیچز میں. لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو ہوتا ہے نا کہ دیکھیں ٹیم کیا ہوتی ہے، ٹیم ہوتی ہے جب آپ کو پتہ ہو کہ یہ میرا کپتان ہے، بالکل یہ میرا چیف سلیکٹر ہے، یہ میرا چیئرمین ہے، اور یہ 3-4-5 سال یہ لوگ ہم اکٹھے چلیں گے. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے نا، یہی بالکل ایگزیکٹلی ایسے. اب آپ دیکھیں کہ جو پاکستان کی جو سب سے جو مجھے افسوس ہے اس چیز کے اوپر کہ جو ہماری اسٹرینتھ تھی سال سے ریورس سوئنگ وہ ختم ہو گئی. لوگ کرا رہے ہمیں بھول گئی ہے، حالانکہ ایجاد پاکستانی کیونکہ نہیں کرنی بھی آتی ہے، کر بھی سکتے ہیں، بٹ پھر کیا ریورس سوئنگ تب ہوتی ہے جب آپ کی ٹیم مل کے ایک ڈائریکشن میں چلتی ہے، بال کی لک آفٹر کرتے ہیں، بال کو شائن کرنے کا طریقہ ہے، اس کو رف کرنے کا طریقہ ہے، وہ کہاں پلاننگ سے شروع ہو کے آپ کی پچ ہے، آؤٹ فیلڈ ہے، اس کو رف رکھنا ہے، کیسے بال پکڑنا ہے، کس نے بال کو شائن کرنا ہے، کس بالر ایک بالر نے سیکریفائز کرنا ہے کہ وہ رف سائڈ کو زیادہ شارٹ پچ یوز کرے، اس کو رف کرے، بال بنے. پھر آپ بال بنے تو آپ پھر بلاؤ وقار کو کہ اوکے بال بن گئی آ جا. دیکھیے اس کے لیے آپ کو ریلیشنز چاہیے، ایک دوسرے کی دوستیاں بھی چاہیے، ایک دوسرے کے اوپر فیتھ بھی چاہیے. یہ بنے گا تب جب آپ کو پتہ ہو کہ ایک کپتان ہے، یہ چیئرمین ہے،
یہ چیف سلیکٹر ہے، اور یہ ہم 3-4 بالرز ہیں جنہوں نے آگے 4 سال 5 سال ہم نے کھیلنا ہے. بالکل. اور جب تک آپ پاکستانی بالر سے ریورس سوئنگ چھین لو تو باقی تو پھر کیا بچے؟